دیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ان لوگوں کو مایوس نہیں لوٹائیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ دنیا کو چھوڑ کر دنیا ہم سے پیچھے رہ گئی، ہم آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہر آئے روز کتنے اعلانات ہوتے ہیں، فلاں بہت ہو گیا، فلاں وقت جنازہ ہے۔ آج بھی میرا پھوپھیزاد بیٹا بھائی وہ گاؤں میں فوت ہو گیا تھا، ان کی قبر کو دوسری منور فرمائے۔ کتنے اعلانات روزانہ ہوتے ہیں۔ تو جن کا شغل قرآن، جن کے دن کے شروع قرآن سے فرمایا، جو شروع دن میں سورہ یاسین پڑھ کے شروع دن میں صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا تو سارے دن کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ یعنی اس کے سارے دن کے کام اللہ فرماتے ہیں میں ان کے دن کے کاموں کے یعنی معین اور مددگار ہوں گا۔ جو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیے تو پھر اس کو کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جو ہر روزانہ رات کو سورہ ملک تبارک الذی کی تلاوت کرے گا، فرمایا عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے اس کی حفاظت کر دی جائے گی۔ جو روزانہ رات کو ہم غربت کے شکایتیں لگاتے ہیں، غربت بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی، حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، قرآن سے پوچھو۔ قرآن میں ایک سورت ہے جس کو سورۃ الغنا، مالداری والی سورت کہا گیا۔ اس سورت مبارکہ کا نام ہے سورۃ الواقعہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب نزع کی حالت میں تھے، موت کا بالکل آخری وقت تھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ وہ خلیفہ ہے کہ وہ سخیوں کے بادشاہ، سخاوت میں انتہائی مشہور تھے۔ ان کو کسی نے خبر دی ابن مسعود بیمار ہے، یہ بہت بڑے محدث ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ آپ ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے اور الغرض یہ بیمار پرسی کرنے کے بعد کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اولاد میں بیٹے نہیں، ساری بیٹیاں ہیں۔ ابن مسعود آپ تو دنیا سے بالکل جانے والے ہیں، لیکن پیچھے بیٹیوں کے لیے کیا کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے، انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں بیت المال سے، سرکاری خزانے سے آپ کی بیٹیوں کے لیے ایک مخصوص وظیفہ مقرر کر دوں تاکہ ان کی صحیح طرح کفالت ہو سکے، ان پر خرچ کا بوجھ کم ہو جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ خلیفہ وقت، خلیفۃ المسلمین، میں یہ اجازت ہرگز نہیں دے سکتا، آپ کی امداد آپ کو مبارک۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو ایک ایسی صورت یاد کرائی ہے، ایک ایسی صورت کی تعلیم دی ہے، ایک ایسی صورت سکھائی ہے، میری بیٹیاں روزانہ رات کو وہ صورت پڑھتی ہے۔ میرا یقین ہے کہ میری بیٹیاں کبھی غریب نہیں ہوں گی، میری بیٹیوں کا معاشی مسئلہ اللہ حل کر دے گا۔ اور وہ صورت سورۃ الغنا ہے، وہ سورۃ الواقعہ ہے۔ میری بیٹیاں ہر رات کو سورۃ الواقعہ پڑھتی ہے، اور جو کوئی مسلمان سورۃ الواقعہ روزانہ رات کو پڑھے گا وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوگا، وہ مالا مال ہوگا، وہ مالدار ہوگا، اس کا جیب کبھی خالی نہیں ہوگا، برکتوں سے مالا مال ہوگا۔ تو تمام مسائل کا حل قرآن کے اندر موجود ہے۔ علماء کرام باقی بھی بیٹھے ہوئے، میں ایک بار پھر ان والدین کو مبارکباد، ان اساتذہ کرام، قاری مولانا ذاکر الرحمان صاحب کو، ان کے ساتھ جو پڑھنے والے باقی ہمارے کتاب قاری صاحب ہیں، باقی اساتذہ ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے سینوں کو قرآن علوم سے، نبوی علوم سے منور فرمائے، اور جن جن حضرات نے یہاں ناظرہ پڑھا ہے اللہ ان کی صلاحیتوں کو اور دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں میں قرآن حفظ کے ساتھ مکمل اللہ بٹھائے، اور قرآن علوم، نبوی علوم کے لیے اللہ ان کو وقت دے، ان کے والدین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنا دیں۔ ہم دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، فلاں کے بچے نے حفظ کیا، فلاں کا بچہ عالم بنا، فلاں کا بچہ مفتی بن گیا، تو کیا میرا بچہ نہیں بن سکتا؟ میں بھی اپنے بچوں پر محنت کر لوں۔ ہم میں سے ہر ایک گھر میں، مسلمانوں کے گھرانوں میں سے کوئی بھی گھر کسی حافظ سے، عالم سے خالی نہ ہو۔ وآخر دعوانا